अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून। ला अअबुदु मा तअबुदून। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। रूह तिलावत कुरान करीम के उन्वान से आज के दर्स में आपको
پچھلی گفتگو جو ہوئی اس کے آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ اپنی عظیم کتاب نازل فرما کر، یعنی قرآن مجید۔ یہ کتاب سمجھ کر پڑھیں تو ثواب، بغیر سمجھ کر پڑھیں تب بھی ثواب، پڑھیں تو ثواب، سنیں تو ثواب، ہر حال میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے آپ اس کتاب سے اگر جڑ جائیں گے۔ مولانا عاقل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر مرقد ہے، جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر مرقد ہے، گھر تلاوت کی صداؤں سے بسائے رکھنا، گھر تلاوت کی صداؤں سے بسائے رکھنا۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کریم کے اس کلام کو مسلسل پڑھتے رہیں اور اپنے گھروں کو اس کی تلاوت سے، جیسا کہ مولانا عاقل فرماتے ہیں، گھر تلاوت کی صداؤں سے بسائے رکھنا۔ تو یقیناً بسائے رکھنے کا زمانہ ہے ہر زمانے میں، اور موجودہ زمانہ تو اور زیادہ اس کا متقاضی ہے کہ آپ قرآن کو مسلسل تلاوت کرتے رہیں۔ چلیے، ہم چل رہے تھے مخارج حروف کے سلسلے کو شروع کیے، اور حروف تہجی کی دو قسمیں آپ کو بتائی گئیں، شمسی اور قمری۔ حروفوں سے پہلے ال لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، تو اس کو ہم قمری حروف کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ ال لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں جاتا لام، تو اس کو کہتے ہیں شمسی حروف۔ 14 شمسی حروف ہیں اور 14 قمری حروف ہیں۔ اور آپ کو اس سلسلے میں بتانا یہ بھی ہے کہ ایک قاعدہ ہوتا ہے مدہ۔ مدہ کے کئی نام ہیں، مدہ، مد ذاتی، مد حقیقی، مد قصر، حروف ہوائیہ، مد اصلی، مد طبعی، کئی نام اس کے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہے مدہ۔ اللہ رب العزت کے بھی کئی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رب ہے، ستار ہے، غفار ہے، کئی نام اس کے آئے ہیں۔ بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اس طرح سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو سیدھے ہتھیلی میں عربی میں 18 لکھا ہوا ہے، 1 اور 8 لکیریں، اور بائیں ہتھیلی میں لکھا ہوا ہے 8 اور 1، ادھر ہے 1 اور 8، ادھر ہے 8 اور 1، اور دونوں کو ملائیں گے تو ہو جائیں گے 99، ایک کم 100۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں، گویا آپ اللہ کو اس کے 99 نام یا 99 صفات کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر میں آپ کو اصل بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مدہ کے بھی کئی نام ہیں، اللہ کے نام بھی کئی ہیں، لیکن اصلی نام اللہ کا جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی تشریح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ الف لام لام ہا 4 حروف سے بنتا ہے، اور اس کے ہر حرف کو اگر آپ ہٹاتے گئے جائیں تب بھی اللہ باقی رہتا ہے۔ جیسے اللہ الف لام لام ہا ہوا، اگر الف نکال دیں تو للہ ہو گیا ہوا، پھر بھی اللہ باقی رہا۔ پھر وہ لام بھی نکال دیں، لہو ملک السماوات والارض، پھر بھی اللہ باقی رہا۔
وہ لام کو بھی نکال دیں تو صرف ہا باخرہ، هو اللہ الخالق الباری المصور الاسماء الحسنى. تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے ایک ایک حرف کو اگر الگ کرتے جائیں تب بھی اللہ باقی رہتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا اصلی نام اللہ ہے. مداح بھی اصل میں مداح اصل نام ہے اس کا، اور کئی نام اس کے ہیں. مداح کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، مد ذاتی کہتے ہیں، مد حقیقی کہتے ہیں، مد قصر کہتے ہیں، چھوٹا مد کہتے ہیں، مد طبعی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال مداح کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا کھینچنا، ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچنا. کسی بھی حرف کو زبر زیر پیش ہو تو آپ جتنا پڑھتے ہیں اس کا ڈبل پڑھنا. با زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با یا زیر بی، ہے نا. اور با پیش بو، با واو پیش بو. تو یہ کھینچے جانے والی آواز کو کہتے ہیں مداح. ایک الف کے برابر کھینچیں گے یا دو حرکتوں کے برابر کھینچیں گے. دو حرکتوں کا بدل ایک الف ہے، ایک الف کا بدل دو حرکتیں ہیں. طبیعت کے موافقی کھینچنا، اس کو زیادہ کم کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ کو کوئی اختیار بھی نہیں دیا گیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے جو اصول تجوید میں بتائے گئے ہیں ان اصول کے مطابق ہی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. تو مداح کھینچا جاتا ہے ایک الف یا دو حرکت کے برابر. مداح کے تین حروف ہیں، واو، الف، یا. شرط کیا ہے اس کے لیے؟ واو ساکن رہے، اس سے پہلے کے حرف کو پیش رہے. یا ساکن رہے، اس سے پہلے کے حرف کو زیر رہے. الف سے پہلے زبر ہے. الف ساکن نہیں کہیں گے کیونکہ الف ذاتی طور پر ہی ساکن ہوتا ہے، اس کو ساکن بولنے کی ضرورت نہیں. الف کو زیر زبر پیش نہیں آتا. ابھی میں بتایا تھا آپ کو کل کے درس میں کہ الف زیر زبر پیش کے بغیر ہی پڑھا جاتا ہے. اگر الف کو زیر زبر پیش لگا دیے تو وہ الف باقی نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو بہرحال مداح کے تین حروف واو یا الف ہیں. ان حروف سے پہلے موافق حرکتیں ہوں تو یہ ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے، اور اس کھینچی جانے والی چیز کو ہم کہتے ہیں مداح. دوسرا قاعدہ جو مخارج میں شامل ہے، ایک تو مداح شامل ہے، دوسرا قاعدہ ہے لین. لین کا بھی اور ایک نام ہے لینہ. لین یا لینہ کہیں گے یا اور واو ساکن سے پہلے کے حرف کو اگر زبر ہو تو باریک پڑھیں گے. باریک پڑھنا، ملائم پڑھنا، نرم پڑھنا، سموتھ پڑھنا، کچھ بھی بولیے آپ، اس کو کہیں گے لین. مداح کے تین حروف تھے، واو یا الف، لیکن لین کے دو ہی حروف ہیں، واو اور یا. مداح کے لیے شرط تھی واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر چاہیے. لیکن لین کے لیے شرط کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے بھی زبر چاہیے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر چاہیے. جیسے او، بو، تو، ای، بئی، تئی، یہ ہے لین. او، بو، تو، اے، بے، تے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں پڑھیں گے آپ. اور ایک بات میں آگے چلتے ہوئے بتاؤں آپ کو، قرآن مجید کی تلاوت کو معروف پڑھنا ہے، مجہول پڑھنا نہیں ہے. مجہول کہتے ہیں اردو پڑھے جیسا پڑھنا، یا یہ کہ ستارے، ہمارے، تمہارے، جیسا اردو میں آتا. جیسے الحمد للہ نہیں پڑھیں گے آپ. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ مجہول ہوگی بات. تو مجہول پڑھنا نہیں ہے. آپ بولیں گے بڑے لوگ پرانے لوگ پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے دیجیے، آپ مت پڑھیے. اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب اسلام ہندوستان میں پھیل رہا تھا ابتدا میں، تو جو لوگ عرب سے ادھر آئے تھے وہ ایران سے ہوتے ہوئے آئے، اور ایران میں چونکہ فارسی چلتی تھی تو زیادہ تر خواتین ایران کی ہندوستان آئی تھیں، اور وہ لوگ فارسی کو چونکہ مجہول پڑھتے ہیں تو قرآن کو بھی مجہول پڑھنے کا انہوں نے انداز اختیار کیا. اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہے زیادہ تر مجہول پڑھتے ہیں.
تو قرآن کو مجہول پڑھنا نہیں ہے، اس کا خیال رکھیے۔ اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو روکے بھی مت۔ بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی تھی، بڑی فکر ہوتی تھی، اس وقت اگر لوگ قرآن کو ایسا پڑھنے سے منع کرتے تو بہت سے لوگ صحیح پڑھنے تک ان کی عمریں ختم ہو جاتی تھی اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ تو کسی طرح سے بھی لوگوں کے ہاتھ میں قرآن تھمی ہوئی رہے، لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن کو دیکھتے رہے، اس نظریے کے تحت پچھلے زمانے کے لوگ جانتے بوجھتے بھی ایسا پڑھنے والوں کو روکا نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جاتا، بھئی آپ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے رہیے لیکن قرآن کو پڑھتے رہیے کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بند کریے میں نہیں بولتے، قرآن پڑھتے رہیے، صحیح پڑھنے کی کوشش کو جاری رکھیے۔ تو اس نظریے کے تحت لوگوں کو قرآن سے نہیں روکا جاتا۔ تو ہم کو بھی یہ نظریہ اختیار کرنا چاہیے کہ قرآن کو مجہول نہیں پڑھیں گے، ہم معروف پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ معروف ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ عربیت میں جو مزہ ہے قرآن کو پڑھنے کا وہ غیر معمولی ہے، اور قرآن کو عربی میں پڑھیں گے، عرب لوگ جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھیں گے تو ہی قرآن لگتا ہے نا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں قرآن پڑھیں گے تو بھرپور آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور یہ اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ تجوید کے قواعد سے واقفیت حاصل کر لیں۔ اور یہی ہماری کوشش ہے کہ لوگ جو ہے جیسے حج کر کے آتے ہیں تو الحاج اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر قرآن کو پڑھنے والا وہ قاری نہ لگائے، بلکہ ہر قاری قرآن، ہر مسلمان قاری قرآن بن جائے۔ کیوں کہ ہر ایک کو جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن پڑھیں۔ تجوید بہت اہم چیز ہے، اسی لیے ہم اس کا عنوان ہی دے دیے ہیں روح تلاوت۔ روح تلاوت، تلاوت کی روح ہے تجوید۔ تجوید ہے تو تلاوت ہے، تجوید نہیں تو تلاوت بے مزہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ تجوید کا پورا خیال رکھتے ہوئے تلاوت، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مومن کی کھوئی ہوئی متاع ہے، وہ جہاں ملے اس کو حاصل کرو۔ تو یہ علم ہے، اور تجوید کا علم ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، اسی لیے یہ کوششیں ہیں۔ تو میں چل رہا تھا، مدہ واو یا الف 3 حروف ہیں، لین کے 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ لین کے لیے شرط ہے واو ساکن سے پہلے بھی زبر چاہیے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر چاہیے، جیسے حول، بینا، کیفا، ویفی وغیرہ۔ اس میں ایک تیسرا اور ایک قاعدہ آتا ہے، غنہ۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز گھمانا یا ناک سے آواز نکالنا۔ ان مما، ابتدائی آپ ہماری کیسٹ میں یا درس میں سنے ہیں یہ چیز کہ غنہ جو ہے ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ جب بھی نون پر یا میم پر تشدید ہوگا تو غنہ کیا جائے گا۔ تو حروف غنہ اصل میں 2 ہی ہیں، نون اور میم۔ یہ اس وقت حروف غنہ کہلاتے ہیں جب ان پر تشدید ہوتی ہے۔ تو حروف غنہ 2 ہے، ناک میں آواز گھمانا، کتنی دیر تک؟ 1 الف یا 2 حرکت کے برابر۔ لین باریک یا نرم پڑھیں گے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر، اور مدہ کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر۔ اس طرح سے مدہ، لین، غنہ، یہ 3 قاعدے آپ کو مخارج میں آئیں گے۔ مخارج پڑھنے سے پہلے ان 3 قاعدوں کو میں اس لیے آپ کو سنا دیا تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ ذہن میں رہا تو جب آپ مخارج پڑھیں گے تو یہ قاعدہ آپ کو فوری بتائے گا کہ بھئی میں یہاں۔ تو مدہ کے 3 حروف، واو یا الف۔ شرط کیا ہے مدہ کے لیے؟ واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اور الف سے پہلے زبر۔ لین کے 2 حروف، واو اور یا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ واو اور یا ساکن سے پہلے زبر۔ اور غنہ کے 2 حروف ہیں، نون اور میم۔ جب یہ تشدید والے ہوتے ہیں مشدد، جس حرف کو تشدید ہوگا وہ حرف کہلائے گا مشدد۔ تشدید والے حرف کو ہم کہیں گے مشدد، جزم والے حرف کو ہم کہیں گے ساکن، ہے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے ہماری تجوید کا آج یہ خلاصہ ہوا، اور اس کو اچھی طرح سے بار بار سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سی باتیں آپ کو یاد آتی رہیں گی۔
آج کا چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ملاقات پھر انشاءاللہ آگے کے درس میں ہوگی، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.